میرے والد نے مجھے جو سب سے بڑا تحفہ دیا ان میں سے ایک بااختیار اس ہمت کا مشاہدہ تھا جس کے ساتھ اس نے مصیبت کو برداشت کیا۔ ہم نے کچھ واقعی مشکل مالی ادوار کے ساتھ ایک رولر کوسٹر زندگی گزاری۔ میرے والد بالکل پرسکون، پرجوش، ہنسنے والے، خوش مزاج آدمی تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ یوں لگا جیسے میرے قدموں میں کوئی کھائی اچانک کھل گئی ہو۔ میں کسی چیز پر کھڑا نہیں تھا اور یہ سب سے عجیب تھا۔ ان کے انتقال سے دنیا کے ساتھ یکجہتی ٹوٹ گئی۔ ہم سب سے الگ اس لیے ہیں کہ ہم تخلیق کرنے، قابو پانے، برداشت کرنے، تبدیل کرنے، محبت کرنے اور اپنے دکھوں کو زیادہ سہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہانی سنانے کی حقیقت ایک بنیادی بے چینی انسانی خامی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جہاں کمال ہو وہاں سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ جب آپ تصور کر کے تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جس میں آپ رہنا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جس دنیا میں مبتلا ہیں۔ جادو تب فن بن جاتا ہے جب اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی تبدیلیوں سے گزرے گی، اوپر نیچے اور پھر دوبارہ اوپر۔ زندگی بس یہی کرتی ہے۔ جادوگر اور سیاستدان میں بہت کچھ مشترکہ ہے۔ ان دونوں کو ہماری توجہ اس چیز سے ہٹانی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پڑھنا تہذیب کا ایک عمل ہے۔ یہ تہذیب کی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ذہن کا آزادانہ خام مال لیتا ہے اور امکانات کے قلعے بناتا ہے۔ افریقہ کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ماضی، حال اور مستقبل کس طرح ایک قسم کے کھردرے جاز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کہانیاں خوف پر قابو پا سکتی ہیں، وہ دل کو بڑا بنا سکتی ہیں۔ ہم سب کو نائجیریا میں بچوں کے طور پر کہانیاں سنائی گئی تھیں۔ ہمیں ایسی کہانیاں سنانی پڑیں جن سے ایک دوسرے کی دلچسپی برقرار رہے، اور وہ کہانیاں سنانے کی اجازت نہیں تھی جو سب جانتے تھے، کیونکہ نئے خواب دیکھنا تھے۔ ہم انسانیت کی اس انتہائی گھٹیا وضاحت میں پڑ گئے ہیں۔ افسانے میں فطرت پسندی انسانوں کی اپنی تعریف میں بہت کم ہے۔ گھر وہ دوست ہو سکتا ہے جسے آپ اپنی ساری زندگی تلاش کرتے رہے ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے جس سے آپ ایک بار بہت مختصر وقت میں ملے تھے۔ اگر آپ خوبصورت چیزوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زیادہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ بہترین چیزیں ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہیں۔ سیاست ممکن کا فن ہے اور تخلیق ناممکن کا فن ہے۔ فنکار جتنا اونچا ہوتا ہے اشارے اتنے ہی کم ہوتے ہیں، اوزار جتنے کم ہوں گے سوچ کی کیفیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جتنی بڑی قوت ارادی اتنی ہی بڑی خفیہ ناکامی ہے۔ جو بھی بے گھر ہیں میں کہتا ہوں گھر تلاش کریں۔
میں کامیابی کے لیے نہیں لڑ رہا، صرف اپنے اندر سے مزید خوبصورتی حاصل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ بہترین تحریر مصنف کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ پڑھنے والے کے بارے میں ہوتی ہے۔ اپنے اعتقاد کو ان حالات میں برقرار رکھیں جو اسے مکمل طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ میں لوگوں کا ہر وقت مطالعہ کرتا ہوں، کسی وجہ سے ہم وہاں جو کچھ ہے اسے دیکھنے یا جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسے سننے میں بہت اچھے نہیں ہوتے۔ میرے مزاج میرے سارے کام کے پیچھے آگ ہے، آگ ایک کیمیائی وجود کی طرح میرے اندر ہے۔